آج کا لیکچر اختتامی لیکچر 11ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے ولی کی غزل پڑھی تھی، اس میں اشعار کی تشریح کی تھی اور کچھ سوالات تھے. اب چونکہ ولی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری سے متعلق ٹیکسٹ میں دیا گیا ہے، اس پہ بات کرنا یہاں ضروری نہیں. وہ اسٹوڈنٹ جو طالب علم ہے وہ خود دیکھ سکتے ہیں کتاب میں. باقی غزل اور غزل کی تاریخ وہ میں نے پہلے ہی نوٹ اپلوڈ کیے تھے گروپ میں. اب کچھ سوالات ہیں. مندرجہ ذیل الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوئے ان مصروں کو نثر میں لکھیے. تو جو مصرے یہاں اس غزل میں استعمال ہوئے، اب کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. اب ان الفاظ یہ الفاظ جن مصروں میں شامل ہوئے، شعر جس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، عموماً جو شعر ہوتا ہے اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، خاص کر غزل کے ہم لیں گے شعر کو ایک. تو پہلا ایک سطر جس کو ہم سطر بولتے ہیں نثر میں، اور شاعری میں ہم مصرع بولتے ہیں اس کو. اب اس کو نثر میں لکھنا ہے اس مصرے کو جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے جدائی، جو پہلا جدائی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ بے وفائی نے کر خدا سے ڈر، جگہ سائی نے خدا سے ڈر، ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نے کر خدا سے ڈر. تو یہ دوسرا شعر جو ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی خدا سے ڈر. تو اس کا اب مصرے میں لکھنا ہے مختصر، زیادہ اس کو تشریح نہیں لکھنے ہیں، صرف ایک جملہ بنانا ہے نثر میں. زندگی میں جدائی مشکل ہے. اب آرسی بھی ایک لفظ مصرے میں استعمال ہوا ہے. آئینہ آرسی دیکھ کر مغرور نہ ہو، تو یہ بھی ایک شعر میں استعمال ہوا ہے. جبہ سائی، یہاں پہ آرسی جو ہے چوتھے شعر میں استعمال ہوا ہے. آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سے ڈر. تو آرسی کا جملہ بنے گا آرسی دیکھ کر مغرور نہ ہو. جبہ سائی نہ کر خدا سے ڈر، تو یہ بھی ایک نثری جملہ ہے، یہ نثر جیسا ہے. تو یہ جبہ سائی نہ کر خدا سے ڈر، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، یا دوسرے کے سامنے جو یہ جبہ سائی کر رہا ہے. اے ولی غیر آستانے، یا دوسرے کے پاس، یا مجھے دھوکہ دے کر دوسرے کے پاس، بلکہ خدا سے ڈر. تو یہ جبہ سائی نہ کر خدا سے ڈر، یا کسی کے سامنے جبہ سائی مت کر اور خدا سے ڈر، یہ اس کا نثر بن سکتا ہے. یہاں پہ یہ بھی نثری جیسا ہے، خدا سے ڈر، اس کا نثر بنے گا کسی کے سامنے جبہ سائی مت کرو بلکہ خدا سے ڈرو. تو یہ بھی ایک نثر کا جملہ بن سکتا ہے. اس کو جمعیت، مجھے جمعیت کیوں کر حاصل ہو، مجھے جمعیت کیوں کر حاصل ہو، یا مجھے سکون، یا جو بھی آپ کہیں گے، کیوں کہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، سکون کیوں حاصل ہو. مجھے یہ جمعیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، یا مجھے آپ کی حرکت سے جمعیت حاصل نہیں ہوئی. تو یہ بھی کہہ سکتے اختیار، دل بری اختیار کھوتی ہے. یہ بھی ہے دل بری اختیار کھوتی ہے، جو دل لگاتا ہے کسی کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، تو وہ اختیار کھوتا ہے. درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے. لفظ ضد، بے وفائی، وفاداری، مغرور. اب ان کے ضد لکھنے، ضد آپ کو پتا ہے کہ یہ واحد جمع سے مختلف ہے، واحد جمع مختلف اور ضد الگ ہے. ضد ہوتا ہے الفاظ کا دوسرا لفظ جو نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے کبھی، یا کبھی اگر نیگیٹو دیا گیا ہے تو اس کو پازیٹیو لکھنا ہے. تو یہ مطلب معنی جس کے مختلف ہوتے ہیں، ضد وہی ہوتا ہے. اگر وہاں پہ پازیٹیو لفظ کوئی دیا گیا تو آپ اس کا نیگیٹو لکھ سکتے، وہ اس کا ضد ہو گیا. یا نیگیٹو دیا گیا منفی جو لفظ منفی معنی میں، تو آپ اس کا مثبت معنی میں ایک لفظ لکھیں گے. جیسے بے وفائی، یہ ایک منفی ایک اشارہ دیتا ہے. وفاداری بولتے ہیں وفا کو، جو کشمیری میں بھی ہم بولتے ہیں.
تو غرور والا، منکسر مزاج، متواضع، خاکسار، بہت ہی شریف انسان جس کو بولیں گے، مغرور، منکسر مزاج، انکسار والا، قرار جس کو سکون، بے قراری، بے سکونی، سحر ہوتی ہے صبح، جو سحر ہوتی ہے صبح کے وقت، شام، شب، تو یہ بول سکتے ہیں مفلسی ہوتی ہے غریبی. اب یہ کہ منفی چیز ہے، چونکہ کچھ الفاظ ان کے منفی ایک خصوصیت وابستہ ہوتی ہے. اب مالداری، امیری، ایک پازیٹیو سینس میں مالداری. مفلسی کو آپ لکھیے مالداری، امیری. یہاں پہ ہر ایک کو نہیں لکھیں گے آپ، مغرور، بے مغرور، قرار، بے قرار، مطلب یہ تو ٹھیک ہے بے قراری. سحر، بے سحر، یہ نہیں، چونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ضد کیا ہے اور اس لفظ کا ضد کیا ہے، یا اس کے جو مطلب کانٹیکس ہے وہ پتا ہونا چاہیے. آپ کے پاس اتنا وہ ہونا چاہیے، آپ نے پڑھائی کی ہوگی، جب آپ نے لیسن پڑھے ہوں گے تو آپ خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دن رات. یہ نہیں لکھے کہ دن بے دن، رات بے رات، تو یہ نہیں چلے گا. آپ کو کانٹیکس کے حساب سے جملہ لکھنا اور بامعنی لفظ لکھنے ہیں، بے معنی نہیں. خود ہی بنائیں گے آپ بے لگا کے سامنے یا نہ، تو ایسے نہیں چلے گا. جیسے اس میں لکھا ہے ویسے ہی باقی لفظ جو دیے گئے ہیں. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. اب خالی جگہیں کچھ ہیں. غزل کے لغوی معنی، خالی جگہ عورتوں سے متعلق باتیں کرنا ہے، تو یہ عورتوں سے اس خالی جگہ میں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر مقطع، عموماً جس میں تخلص استعمال ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. حسن مطلع میں مطلع کسی تکنیک برتی جاتی ہے. اگر دوسرا شعر بھی مطلع ہی جیسا ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. مطلع چونکہ پہلے شعر کو کہتے ہیں اور دوسرے شعر کو مطلع نہیں کہیں گے، دوسرے کو حسن مطلع کہیں گے اگر ویسا ہی ہو، مطلع جیسا ہو. ولی محمد دکنی کے نام سے، ولی محمد ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے. دکنی کے نام سے چونکہ دکن کے رہنے والے تھے، گجرات کے رہنے والے، تو اس وجہ سے دکن میں دکنی کے نام سے مشہور ہوئے. ولی کا سن ولادت 1635 ہے. درج ذیل اشعار کی باوالا شاعر تشریح کیجئے. کون کون سے شعر ہے یہ؟ ہے جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر. تو یہ اس کی تشریح کرنے، جو پہلے بھی ہم نے تشریح کی ہے یہ شعر، اس کی تشریح اب اس طرح کرنی ایگزام میں جب پوچھا جائے گا. پہلے ہم نے مختصر کی تھی اور میں نے بتایا بھی تھا، لیکن اب میں پھر سے بتانا دوہرا رہا ہوں یہ بات کہ یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے جو ہمارے سیلبس میں. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہاں اتنا لیکن لکھنا ہے کہ یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے. اگر آپ لکھنا چاہیں یا آپ کو یاد آئے کہ یہ ہمارے سیلبس میں شامل ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تیری جدائی میں، یا محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیری جدائی میں زندگی گزارنا میرے لیے بہت ہی کٹھن ہے. مجھ سے جدا ہو کے مجھ پر ظلم نہ کر بلکہ خدا سے ڈر، آ جدائی نہ کر خدا سے ڈر. تو یہ اس شعر کی تشریح ہے. کیونکہ ملنا صنم کا ترنگ دل بری اختیار کھوتی ہے. اور ایک شعر دوسری غزل سے، کیونکہ ملنا صنم ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہیں. تو یہ جو محبوب سے دل لگی ہوتی ہے، یہ شعر ولی کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبوب سے ملنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو دل اپنے تمام اختیارات کھو دیتا ہے. اس پر صرف محبوب کی حکومت چلتی ہے، جو میں نے اس سے پہلے تشریح میں بھی پڑھا کہ اس کی تشریح کیسی. جو بھی اس میں شاعری ہے، خاص کر جو 12ویں جماعت یا 11ویں یا 10ویں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف غزل کس کی ہے، شاعر کا نام یاد رہے، اور باقی آپ شعر سمجھ سکتے ہیں. اتنی مشکل شاعری نہیں ہے اس میں، اس سیلبس میں. آپ اس کی نثر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تھوڑا بہت پتا ہو کہ الفاظ کے معنی کیا ہیں یا شاعر کیا فرماتے. یہ نہ ہو کہ آپ انہی جملوں کو نثر میں مطلب وہ ایسے لکھ دیں گے اور آپ کہیں گے شاید ہو گئی. تھوڑا اس کی وضاحت کرنی ہے، کم سے کم 2-3 جملے تو وہ بنیں گے ہی. تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. تو یہ
آسان شاعری ہے، اس میں بس صرف شاعر کا نام اگر آپ یاد رکھیں گے اور غزل سے لیا گیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی، باقی آپ کو تھوڑا بہت کانٹیکسٹ اگر آپ دلچسپی سے اپنے لیسن پڑھیں گے، اپنے سبق پڑھیں گے تو یا اپنی غزلیں پڑھیں گے تو آپ آسانی سے اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ ولی دکنی کی 2 غزلوں میں جو متروک الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں: سوں جو استعمال نہیں ہو، سوں کی جگہ سے ہوتا ہے۔ جنگ ہسائی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی استعمال لیکن زیادہ نہیں۔ عارسی آئینہ، اب آئینہ استعمال لفظ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ، کیونکہ استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ، اب کیونکہ ہوتا ہے، پہلے کیونکہ ہوتا تھا، یا آج کل اگر کوئی شاعری میں کرنا چاہے تو کر لیتے لیکن عموماً نہیں ہوتا ہے، تو ریئرلی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ سوں بھی ریئرلی، یا کبھی گیتوں میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کر رہا ہے استعمال یا اس کانٹیکسٹ میں استعمال کر، لیکن عام رواج جو ان الفاظ کا وہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ مروج نہیں ہے اس طرح سے جب پہلے ہوتے۔ پہلے تو ان کا بدل ہی نہیں تھا لیکن آج ان کا بدل، یہ فرق ہے۔ پہلے تو سوں آپ کو لکھنا ہی، پہلے سوں ہی لفظ، اب سے ہے۔ اب زیادہ تر وہی نثر میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں کہ سوں لکھا جائے، لیکن شاعری میں کبھی کبھی لکھتے ہیں کوئی لیکن سے اب لفظ اس کا استعمال۔ اسی طرح جنگ ہسائی، اب یہ بھی نہیں۔ عارسی آئینہ، کیونکہ، کیونکہ اب ہوتا ہے۔ مجھ آنکھاں، مجھ آنکھیں میری آنکھوں، تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ سنے، سنے جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ بھی اب استعمال نہیں ہوتا ہے پہلے کی طرح جو سنے لفظ ہے۔ آج اختتام ہوا ولی کی غزل اور اس لیسن سے متعلق جو کچھ سوالات تھے۔ اب اگلے لیکچر میں میر درد کی غزلیں ہم پڑھیں گے اور اس سے متعلق سوال کریں گے آنے والے لیکچرز میں۔ شکریہ۔